بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 44 ہے، باب غسل السواک، باب السواک من الفطرہ. یہ دو ابواب کتاب الطہارہ سے ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں. آج کے سبق کے موضوعات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. معمول کے مطابق ہم انہی موضوعات سے متعلق کلام کریں گے. متن حدیث و مع ترجمہ ہے، تخریج روایت ہے، روات حدیث سند سے متعلق کلام ہے، تشریح و فوائد ہوں گے، اور آخر میں خلاصہ جات اور سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. گزشتہ سبق میں باب کیف یستاک ہم نے پڑھا تھا، اس کے اہم نکات آپ کے سامنے موجود ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ باب غسل السواک سے شروع ہو رہا ہے. عبارت پڑھ کے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید جو ہماری ابحاث ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. باب غسل السواک کی باب ہے جس میں مسواک دھونے کا بیان ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ليغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، پھر آپ وہ مسواک مجھے دیتے تاکہ میں اس کو دھوؤں، تو میں پہلے اس کو لے کر مسواک خود کر لیتی، پھر اس کے بعد میں اس کو دھوتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی. حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. امام بیہقی نے امام ابو داود کی ہی سند سے اس کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو ائمہ ہیں، خاص طور پہ ائمہ خمسہ، انہوں نے اس حدیث کی تخریج نہیں کی ہے. امام ابو داود رحمہ اللہ متفرد ہیں اس حدیث میں ائمہ ستہ کے حوالے سے، لیکن حدیث کی سند ٹھیک ہے، ائمہ نے اس کو قبول کیا ہے. روات حدیث کا تعارف دیکھیے. محمد بن بشار ہیں، پہلے ان کا تذکرہ گزر چکا ہے. محمد بن عبداللہ الانصاری ہیں اور ان کے بارے میں ثقۃ کا قول ہے. امام ابو داود فرماتے ہیں تغیر تغیرا شدیدا، پھر ان کے حافظے میں بہت زیادہ تغیر آ گیا تھا. بہرحال نیچے بھی ان کی تعدیل کے کچھ اقوال پائے جاتے ہیں. اس کے بعد عنبسۃ بن سعید ہیں الکوفی الحاسب، یہ بھی ثقہ راوی ہیں. کثیر بن عبید التیمی ہیں، ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات کے اندر شمار کیا ہے. اب اس کے بعد تشریحی نکات کی طرف بڑھتے ہیں. روایت آپ کے سامنے اوپر موجود ہے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مسواک سنت فطرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. فطرت کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بھی کلام آنے والا ہے. استعمال کے بعد مسواک دھونا مشروع اور صفائی کا تقاضا ہے. بیوی کا شوہر کے لیے خدمت بجا لانا جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، اگرچہ فقہا کے نزدیک یہ وجوب کے بجائے عرف اور محبت پر مبنی ہے. میاں بیوی کے درمیان انس و انبساط کی وجہ سے ایک دوسرے کی چیزوں جیسے مسواک کا استعمال مکروہ نہیں ہے. مسواک کو 3 بار 3 پانی سے دھونا مستحب ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ مسواک کو دوران استعمال اور اس کے بعد رکھنے سے پہلے دھونا سنت ہے. شوہر و بیوی کا باہمی تعاون، ایک دوسرے کی سہولت کا خیال رکھنا اور گھریلو محبت کا اظہار سنت سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل گھریلو زندگی میں تواضع، سادگی اور باہمی اعتماد کی تعلیم دیتا ہے. اب یہ بہت سارے ایسے نکات بھی ہیں جو ہمارے اس باب سے براہ راست تو تعلق نہیں رکھتے، لیکن حدیث کے الفاظ اس قدر جامع ہیں اور اس کے اندر اس قدر خوبصورت جو ہے وہ ایک منظر پایا جاتا ہے جس سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسی کے ساتھ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ التبرک بآثار الصالحین مشروع ہے اور حقیقت ہے کہ صالحین سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے آثار سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. اگلا باب ہے باب السواک من الفطرہ. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء.
قال زكريا قال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں وہ فطرت میں سے ہیں، جس میں قص الشاربی مونچھیں پست کرنا، اعفاء اللحیتی داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا اور جوڑوں کو دھونا یعنی انگلیوں کے بند وغیرہ صاف کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور زیر ناف بال منڈوانا اور پانی سے استنجا کرنا۔ آگے زکریا فرماتے ہیں اپنے استاد کے حوالے سے مصعب بن شیبہ جن سے انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 10ویں چیز میں بھول گیا ہوں، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ مضمضہ یعنی کلی کرنا ہوگا۔ اس حدیث کی تخریج دیگر بھی ائمہ نے کر رکھی ہے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، مسند احمد میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے متعلق آگے بھی کچھ آثار اور معلق روایات بھی آ رہی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ روایت حدیث کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یحییٰ بن معین ہیں، امام الجرح والتعدیل ہیں، ثقۃ حافظ مشہور، بہت بڑے امام ہیں علم حدیث کے۔ وکیع بن الجراح ہیں، پہلے تذکرہ گزر چکا، زکریا بن ابی زائدہ کا بھی ہو چکا، مصعب بن شیبہ ہیں، لین الحدیث ہیں اور یحییٰ بن معین سے منقول ہے کہ ثقہ راوی ہیں، عجلی رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری منکر روایات نقل کی ہیں۔ بہرحال جرح اور تعدیل کے مختلف اقوال ان کے بارے میں موجود ہیں۔ طلق ہے بسکون اللام پڑھا جائے گا، طلق، اور ابن حبیب ہیں العنزی۔ ابو حاتم فرماتے ہیں صدوق فی الحدیث، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ روات میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح ابو زرعہ، ابن سعد اور عجلی رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے، ان کی توثیق کی ہے۔ عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ عنہ، اول مولود فی الاسلام بالمدینہ من المہاجرین، یہ سب سے پہلے وہ مولود ہیں، بچے ہیں جو مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ہاں پیدا ہوئے ہجرت کے بعد۔ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر ہیں رضی اللہ عنہا، یعنی یہ نواسے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے۔ اب اس کے بعد حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفطرت، فطرت کا کیا مطلب ہے، اور آیا یہ عشر جو کہا گیا تو اسی کے اندر اس کا حصر ہے یا کم اضافہ بھی روایات کے اندر موجود ہے، اور کیا 10 سے زائد بھی خصلتیں ہیں فطرتی یا نہیں، اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ فطرت کے لغوی معنی دیکھیے، فطرہ الفطر سے ماخوذ ہے بکسر الفاء بمعنی الخلقہ، پیدائش، ساخت، تخلیق، اس کے معنی ہیں۔ فطر اللہ الخلق فطراً، یعنی اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اصل معنی الفطر کے الخلق، الابتداء، الاختراع کے ہیں۔ اصطلاحی اس کی مختلف تعریفات ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، عشر من السنتی، اور یہ سنت بھی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی اجتماعی سنت ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک الفطرہ سے مراد سنہ ہے، یعنی وہ سنتیں جو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی متابعت میں امت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ فبہداہ مقتدہ، یہ حکم ہے کہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے، ان کی راہ پہ چلا جائے۔ بہرحال دوسرا الدین ہے، بعض مفسرین کے نزدیک الفطرہ بمعنی الدین ہے، یعنی یہ خصلتیں دین فطرت کا حصہ ہیں جن پر انبیاء و صالحین عمل کرتے آئے ہیں۔ تیسرا الخلقۃ والطبع ہے، اور محمد بن جعفر القزاز فرماتے ہیں کہ فطرت کا زیادہ بہتر معنی وہ عادت و خصائل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر مزین کیا، اور ان چیزوں کے اندر جو کراہت پائی جاتی ہے اس سے پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنفر پیدا کیا، جیسے بدن کی صفائی اور غیر طبعی چیزوں سے نفرت، یہ انسان کی پیدائشی کے اندر ہی رکھ دیا گیا، خلقتاً اس کے اندر، جبلتاً اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی۔ بہرحال یہ تینوں تعریفات آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات جو کرنی تھی وہ عشرون کے حوالے سے ہے۔ بعض احادیث میں 3 جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، ثلاث من الفطرہ، بعض میں 5 من الفطرہ ہے، اور کمی بیشی اضافہ اس میں ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تعارض تضاد نہیں ہے، چونکہ عدد ہے اور مختلف اوقات میں مختلف عدد بیان کیا گیا، جہاں جس کی ضرورت پیش آئی، جتنے کی ضرورت پیش آئی، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر
واضح فرما دیا، اس کو بیان فرما دیا۔ اس کے ساتھ ایک جواب یہ بھی ہے کہ ذکر القلیل لا ینافی الکثیر، کہ جو تھوڑے کا بیان کرنا یہ زیادہ کا بیان کرنے کے منافی نہیں ہے۔ کبھی تھوڑے کو بیان کر دیا، کبھی زیادہ کو بیان کر دیا، اس میں تضاد نہیں ہے۔ بہرحال آگے چل کے ہم چند مزید فطرت کی وہ چیزیں دیکھیں گے، پڑھیں گے جو اس حدیث کے اندر بیان نہیں ہوئی ہیں۔ قص الشارب کے حوالے سے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان فرمائی کہ مونچھوں کو پست کرنا یہ فطرت میں سے ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے الدر المنضود سے رکھی ہیں، اس کو دیکھیے۔ قص الشارب، شارب کے بارے میں چند الفاظ آئے ہیں، لفظ قص، لفظ جز اور لفظ احفا، اور نسائی کی ایک روایت میں بلفظ حلق بھی وارد ہوا ہے۔ آگے بھی کچھ احادیث آ رہی ہیں، اس میں الفاظ آپ کو نظر آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مونچھوں کو کاٹنے کے حوالے سے مختلف الفاظ حاصل ہوئے ہیں۔ سب سے کم درجہ قص ہے، جس کے معنی ہے موٹا موٹا کاٹنا۔ یہ دراصل مقص سے ہے، جس کے معنی مقراض یعنی کینچی کے ہیں، جیسا کہ قاموس میں ہے، یعنی کینچی سے موٹا موٹا کاٹنا۔ اس سے زائد درجہ احفا کا ہے، یعنی مبالغہ فی القص، باریک کاٹنا، اور اس سے بھی اگلا درجہ حلق کا ہے، اس طرح سے بالکل مونڈ دینا۔ ایک تطبیق کی شکل تو یہی ہوگی کہ مختلف درجات بیان کیے گئے، ادنا یہ ہے، اوسط یہ ہے، اور اعلیٰ یہ ہے۔ بعض نے تطبیق بین الروایات اس طرح کی کہ قص کے اندر تھوڑا سا مبالغہ کر دیجئے، وہی احفا ہو جاتا ہے، اور اسی احفا کو کسی نے مبالغہ کر کے حلق سے تعبیر کر دیا، یعنی نفس حلق ثابت نہ ہوا۔ یہ تو جواب ہے الفاظ روایات کے اختلاف کا، رہی یہ بات کہ فقہا کیا فرماتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات آپ سمجھ گئے کہ مختلف جو الفاظ آئے ہیں، قص، جز اور احفا اور حلق، تو اس سے مراد کیا ہے وہ ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا۔ اب رہے گی بات فقہا کے اختلاف کی، تو دیکھیے خلاصہ اس اختلاف کا یہ ہے کہ راجح عندنا یعنی عند الحنفیہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں احفا یعنی مبالغہ فی القص ہے، جیسا کہ طحطاوی وغیرہ میں ہے، اور در مختار میں ہے کہ حلق شارب بدعت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سنت ہے، یعنی کہا گیا قیلہ کے ساتھ یہ ہے۔ چنانچہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ القص حسن والحلق سنت وهو احسن من القص، کہ القص موٹا موٹا کترنا یہ بہتر ہے، اور لیکن جو حلق ہے وہ سنت ہے، اور وہ موٹا کاٹنے کترنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور انہوں نے پھر اس کو ہمارے ائمہ ثلاثہ یعنی امام صاحب اور صاحبین تینوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو دیکھا کہ وہ احفا شدید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ انہ اولا من القص۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک راجح قص ہے۔ چنانچہ ابن حجر مکی شافعی فرماتے ہیں کہ اتنا کاٹا جائے کہ شفع علیہ کی حمرہ ظاہر ہونے لگے، اوپر والا جو ہونٹ ہے اس کی جو سرخی ہے وہ ظاہر ہونے لگے، اور بالکل جڑ سے بال نہ اڑائے۔ امام نووی نے بھی احفا سے منع کیا ہے۔ اسی طرح امام مالک سے بھی منقول ہے کہ احفا میرے نزدیک مسلح ہے، یعنی جو شارب کا احفا کرے اس کی پٹائی کی جائے۔ حلق کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ بہرحال خلاصہ کیا ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک تو ایک قول حلق شارب بدعت کا بھی ہے کہ بالکل مونچھوں کا بلیڈ سے صاف کر دینا یہ بدعت ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سنت ہے، اور اس کی جو نسبت ہے وہ ائمہ ثلاثہ، حنفیہ کے جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کی طرف بھی کی گئی ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے مذاہب آپ نے دیکھ لیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ قص و شارب کی وجوہات کیا ہیں، یعنی مونچھیں پست کرنے کا فوائد کیا ہے یا کیوں حکم دیا گیا۔ تو ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شارب کا کاٹنا، قص و شارب جو ہے یہ دو بنیادوں پر ہے۔ ایک تو اعاجم کی مخالفت ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ خالف المجوس، کہ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کو کم کرتے ہیں، کتراتے ہیں یا منڈاتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرو۔ اور دوسرا یہ صفائی اور نظافت ہے، تاکہ مونچھیں کھانے پینے کی جگہ سے ہٹ جائیں، جو انسان چیز کھا پی رہا ہے اس کے اندر مونچھیں نہ لگیں، جو یہ پاکیزگی اور نظافت کے زیادہ قریب ہے۔ شرح ابن رسلان جو ہے، ابن رسلان رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے اور اس نص کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد داڑھی کے حوالے سے بیان ہے، چونکہ یہ تھوڑا تفصیلی بھی ہے اور ہماری ویڈیو کا دوران یہ بڑھ رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔